تو کئی وجوہات ہوتی ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی. چند میں آج پیش کروں گا, چند میں پھر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں, آنے والی مجالس میں پیش کروں گا. ایک وجہ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان, ایک حدیث نبوی ہے اور یہ مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی کی 700 سال پرانی کتاب ہے, رسول اسلام کی سیرت کے اوپر ہے مکارم الاخلاق. تو اس میں فرماتے ہیں کہ حبیب خدا کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایک لقمہ حرام کا کھا لے, ایک لقمہ, پورا کھانا نہیں, صرف ایک لقمہ حرام کا کھا لے تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. اسی لیے اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ جب کھانے لگو تو پاکیزگی کا خیال کر کے, کہ اگر خدا نہ کرے ایک بھی نجس چیز چلی جائے کھانے میں تو انسان کی. اب یہاں علماء نے جو بحث کی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث تو نبوی, یعنی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی. بحث علماء نے یہ کی ہے کہ کس صورت میں دعا قبول نہیں ہوتی. اس صورت میں جب مجھے معلوم نہیں تھا, یا اس صورت میں کہ جب معلوم تھا. بھئی جب معلوم تھا, مجھے معلوم ہے حرام ہے, میں نے کھا لیا, اب دعا قبول نہیں ہوگی. یا نہیں, اس صورت میں بھی قبول نہیں ہوتی جب نہیں معلوم تھا. علماء کہتے ہیں جب معلوم ہو تو گناہ بھی ہے اور اثر بھی ہے. اگر پتا تھا کہ حرام ہے تو گناہ بھی ہے اور اثر بھی ہے, لیکن اگر معلوم نہیں تھا تو گناہ نہیں ہے, اثر ہے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی, پھر بھی اثر ہے, اور اثر یہ ہے حرام کا کہ انسان کی دعا مستجاب نہیں ہوتی, کیونکہ انسان جب نجس چیز کھا لے یا حرام چیز کھا لے تو وہ فرشتے جو دعا کو اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں وہ اتنے پاک ہیں کہ جب تک انسان کی وہ 40 دن میں شے زائل نہ ہو جائے تب تک دعا لینے آتے ہی نہیں ہیں. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. وہ جو دعا لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں, مجھے نہیں معلوم, میں آپ لوگوں کو بور تو نہیں کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, یہ تمام کی تمام چیزیں. تو پہلی مصلحت کہ انسان اگر حرام کھا لے, اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جہاں سے انسان گوشت خریدے, جہاں سے انسان اشیاء خریدے, گھر میں پکا, اس لیے وہاں زیادہ ہمارے ہاں تاکید کی گئی کہ زیادہ باہر کھانے مت کھاؤ. ہوٹلوں ریسٹورنٹس پہ ادھر ادھر, بہت سے لوگوں کو ہوٹلنگ کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے, ان کو برا لگے گا, بہت معذرت کے ساتھ. نہیں کھائیں, یہ نہیں کہہ رہا حرام ہے, کھانا جائز ہے, بالکل جائز ہے. لیکن کیوں تاکید کی گئی ہے؟ کہتے ہیں کئی مرتبہ پکانے والا نجس پاک کا خیال نہیں کرتا. جب آپ کی والدہ گھر میں پکائیں گی, یا اہلیہ گھر میں پکائیں گی, یا کوئی بہن گھر میں پکائیں گی, یا کوئی بیٹی گھر میں پکائیں گی, تو کیونکہ مومنہ ہے ہاتھ پاک کرنے کا, کھانے کے پاک رکھنے کا ضرور خیال رکھیں گی. اس لیے غذا کا پاک ہونا پہلا باب ہے دعا کی استجابت کا. قبولیت دعا کے پہلے باب کا نام ہے حلال غذا. حلال جب لقمہ کھائیں گے تو خدا ضرور دعا قبول کرے گا. تو پہلی ہے شے جو دعا کے قبول کے باعث بنتی ہے وہ ہے حلال رزق. دوسرا, اگر سننا چاہیں, یہ ایک پہلو ہے, میں انشاءاللہ وقت میں کوشش کروں گا تمام کروں, کہ دوسرا جو اسی بات سے کہ بھئی کیا کیوں دعا قبول نہیں ہوتی, تو بڑے بڑے بزرگ علماء نے لکھا ہے کہ صلہ رحم جو چھوڑ دے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. جو خونی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اب خونی رشتہ داروں میں کون کون آ جاتے ہیں, میں جلدی گنوا دیتا ہوں. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں مولانا کئی مرتبہ میں تو خود ہی خطبے میں نہیں آتا, نمازی میں آتا ہوں. ابھی کیوں؟ کہا کہ خطبے میں آئیں گے تو کان میں بات پڑ جائے گی, پھر عمل کرنا پڑے گا. تو اس لیے ہم آتے ہی نہیں خطبے میں, صرف نماز پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی جمعہ پڑھو, انسان کو خطبہ کون سنے, اس کے اندر پھر بے وجہ ان پہ عمل بھی کرنا پڑے گا. تو جانے کہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. مومن وہ ہے کہ جو چاہتا ہے, قرآن کی آیت ہے کہ یتبعون, یعنی جو احسن قول کو, اچھے قول کو سنیں اور اس پہ عمل کریں. مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اچھی بات کو سن کے اس پہ عمل کرنا چاہے. تو اب یہاں ایک مصلحت یہ ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی, اس میں کہ جو خونی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لے. خونی رشتہ داروں میں کون کون آ جاتا ہے؟ سگے بہن بھائی, ماں باپ کے سگے بہن بھائی, یعنی ماموں, خالہ, پھپھی, چچا, یہ سب خونی رشتہ داروں میں ہیں, اور ان کے بچے. اب یہ خونی رشتہ داروں میں ہیں, کہتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ ہو گئی, یہ سب خونی رشتہ دار ہیں کہ ان سے قطع تعلق نہ کریں. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے خاندان والوں سے قطع تعلق کر رکھا ہے تو ہمارے اعمال میں نہ آنا, تمہاری وجہ سے ہماری بھی عبادات قبول نہیں ہوں گی. وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک ہے کہ اگر 10 سے جمعی انسان, دعا قبول ہونے کی بھی میں انشاءاللہ پیش کروں گا کہ کیسے دعا قبول ہوتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا بھی مومنوں کا مجمع ہو تب بھی دعا قبول نہیں ہوتی اگر اس میں قطع رحم والے بیٹھے ہوئے ہوں.
اس لیے ہمارے استاد کہتے تھے کہ بھئی آپ بے شک نہ آئیں ہمارے اعمال میں بھی، تاکہ ہماری تو کم از کم اعمال قبول ہو جائیں. تو آپ کی وجہ سے ہماری بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ہمارے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے. اب آپ کہیں گے بھئی ارے سب کو گنوا دیا، ماں باپ کو نہیں گنوایا. میں نے جان بوجھ کے ماں باپ کا نام نہیں لیا تھا. میں نے کہا چچا، پھپھی، خالہ، ماموں، سگے بہن بھائی اور ان کے بچے، اور چچا اور جو چچا وغیرہ ہیں ان کے بچے. والدین کو الگ سے، وہ خون رشتہ داروں میں نہیں، وہ ذوی الحقوق کے اندر سر فہرست ہیں، کہ کہتے ہیں سب سے زیادہ ہماری گردنوں پہ حق ہے اللہ، رسول اور امام کے بعد تو ہمارے ماں باپ کا. سب سے زیادہ حق اللہ، کیونکہ البتہ اللہ، رسول اور امام کے بعد، کیونکہ اگر امام سے ان کی بات ٹکرا جائے تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا فلا تطیعہما، تو ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا. لیکن کہیں نہیں آیا کہ نبی کی اطاعت نہ کرنا، امام کی اطاعت نہ کرنا. ہر حالت میں اللہ کی، نبی کی اور امام کی اطاعت کرنی ہے. کہیں نہیں انسان کہہ سکتا بھئی یہاں پہ میں معاذ اللہ امام کی اطاعت سے خارج ہوں. کسی بھی جگہ انسان خارج نہیں ہے. آپ جب بھی کچھ بھی کر رہے ہیں تو ہر جگہ پہ امام کی اطاعت ضروری ہے. لیکن کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت نہ ہو، جہاں پہ بھی اللہ، رسول اور امام کے حکم سے ٹکرا جائے تو وہاں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. مثال کے طور پہ ماں باپ کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، یہ نہیں چھوڑ سکتے نماز، چاہے والدین کہہ دیں، کیونکہ اللہ کے حکم سے ٹکرا رہی ہے بات. نبی کے حکم سے یا امام کے حکم سے ٹکرائے تو پھر ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے. اطاعت واجب نہیں ہے لیکن گستاخی پھر بھی نہیں کر سکتے، گستاخی پھر بھی نہیں کر سکتے. تو اب ماں باپ ذوی الحقوق کے اندر آ جاتے ہیں، تو جن سے انسان اگر قطع تعلق کر لے تو دعا قبول نہیں ہوتی. میں جلد